السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہم اہل بیت پاک کا ذکر کم کرتے ہیں، اور جب ان کے ایام آتے ہیں تو ہم کو صحابہ یاد آتے ہیں، اور اس طرح صحابہ کا نام لے کر اہل بیت کے دنوں کو دبایا جاتا، ان کی یاد نہیں کی جاتی ہے، اور معاذ اللہ قصر شان کیا جاتا ہے، شان کو گھٹایا جاتا ہے۔ ایک بات میں اچھے سے آپ کو بتا دوں کہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، اور ہمارا مسلک اعتدال کا مسلک ہے، معتدل مسلک ہے۔ دیکھیے، اہل اسلام میں اس وقت 3 گروپ ہیں۔ فرقے بہت سارے ہیں، لیکن فکر کو میں نے 3 حصوں میں بانٹا ہے۔ ایک فکر ہے افراط کی، یعنی حد سے زیادہ بڑھانا، جس کا جو مقام ہو اسے اس مقام پہ نہ رکھ کے بہت آگے تک لے جانا، جسے وہ خود بھی نہ پسند کرے، جس کو اس مقام پر لے کر جایا گیا ہے، تو اس کو کہتے ہیں افراد۔ جیسے اللہ کے رسول نے حضرت علی سے فرمایا کہ تیرے بارے میں 2 قومیں ہلاک ہوں گی، جیسے عیسیٰ بن مریم کے بارے میں 2 قومیں برباد ہو گئی، ایک نے بڑھا کر ایک نے گھٹا کر۔ تو حضرت علی سے بھی حضور نے فرمایا کہ ایک قوم تجھے اس قدر بڑھائے گی کہ اس افراد کی بنا پر وہ ہلاک ہو جائے گی، اور ایک تیرے بغض میں، تیری دشمنی میں ہلاک ہو جائے گی، یعنی گھٹا کر۔ اس کو کہتے ہیں تفریط۔ افراط بڑھانا، تفریط گھٹانا، اور صحیح مسلک معتدل، یعنی بیچ کا راستہ، قرآن و سنت کا راستہ، فرمان خدا و فرمان رسول کا راستہ، منہج سلف صالحین کا راستہ، اس کو اعتدال کہتے ہیں، اور اعتدال کو اپنانے والے کو معتدل کہتے ہیں۔ جی، افراط، تفریط، اعتدال، یعنی اونچ نیچ۔ تو ہمیں اونچ میں بھی نہیں جانا ہے، نیچ میں بھی نہیں جانا ہے، بیچ میں رہنا ہے، جو صحیح مسلک ہے۔ یعنی حضرات اہل بیت پاک سفینہ نوح کی طرح ہے، کشتی ہے، رسول اللہ علیہ السلام نے مثال دی ہے اس کی۔ ہمیں اس محفوظ کشتی میں سوار ہونا ہے تاکہ ہم منزل مقصود تک پہنچیں۔ لیکن جو لوگ دریائی سفر کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ بیچ دریا میں جہاں نہ جی پی ایس کام کرتا ہے، نہ سیٹلائٹ کنیکشن کام کرتا، کچھ کام نہیں کرتا، آج بھی لوگ ستاروں کو دیکھ کر راستہ متعین کرتے ہیں کہ کون سا ملک کس طرف ہے، کون سی بندرگاہ کہاں ہے۔ تو اللہ کے رسول نے صحابہ کو نجوم ہدایت، یعنی آسمانی ہدایت کے تارے قرار دیا ہے، اور اہل بیت کو کشتی، یعنی کشتی میں بیٹھنا ہے اور تاروں کو دیکھ کر منزل طے کرنا ہے، یعنی صحابہ اور اہل بیت دونوں کا دامن تھامنا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ماہ محرم کا مہینہ ہو اور رسول کریم نے جسے دنیا کا پھول فرمایا ہو، جس کو سرکار سونگھتے تھے، چومتے تھے، جن کو سرکار حالت نماز میں اپنی پشت پر سوار کرتے تھے، جن کے شہادت کی خبر حضور علیہ السلام نے ام سلمہ کو دی ہو، اور جس کے بارے میں کہا ہو کہ یہ مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں، کون سا سنی مسلمان امام پاک سے بغض رکھے گا؟ کوئی بھی نہیں۔ لیکن ہمارے یہاں امام پاک کے معاملے میں قوم اتنا زیادہ افراط کا شکار ہو گئی کہ وہ گمراہیت حتیٰ کہ کفر کے دلدل میں پھنس گئی، اور کچھ مبغض قسم کے لوگ جن کے دلوں میں بغض ہے وہ امام پاک کی شان گھٹا کر تفرید کا شکار ہوئے، ایک اونچ کا شکار ہوئے، ایک نیچ کا شکار ہوئے۔ ہم اہل سنت بیچ میں قائم ہیں، اعتدال پر قائم ہیں۔ ہم تمام صحابہ و اہل بیت سے پیار کرتے ہیں۔ جو خبیث امام پاک کی محبت کو بنیاد بنا کر صحابہ پر بھونکتے ہیں، کیا انہیں نہیں معلوم کہ جہاں امام پاک کا روضہ ہے کربلا میں، تو اس روضے کے اندر اور بھی کچھ قبریں ہیں حضرت مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادگان کی، جن میں عمر نام کے بھی ہے، ابو بکر نام کے بھی ہیں۔ جی ہاں، ان کی بھی قبریں وہاں موجود ہے، جو جنگ کربلا میں موجود تھے۔ امام پاک سے کوئی سنی بغض نہیں رکھتا، اور جس نے بغض رکھا وہ ہلاک ہوا، برباد ہوا۔ لیکن اگر تم چاہو کہ جیسی محبت کا اظہار تم کرتے ہو اور جو انداز تم نے اپنایا ہے محبت ظاہر کرنے کا، اس انداز کو ہم اپنائیں اور شریعت و سنیت کی دھجیاں اڑائیں، تو یہ ہم سے ہرگز نہیں ہوگا۔ امام پاک سے ہمیں محبت ہے۔ جب ان کے واقعات سنتے ہیں، آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہتے ہیں، دل غمگین ہوتا ہے، اور آپ پر، نبی کریم علیہ السلام پر اور آپ کی آل پاک پر جب ہم درود بھیجتے ہیں، اس میں
لا محالہ یقیناً یقیناً امام حسین اور آپ کی آل اولاد اور جملہ اہل بیت پاک شامل ہے۔ تو امام پاک سے تو بالکل محبت کرنی ہی ہے، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ امام پاک کی محبت کے بنا نہ دنیا کامیاب ہے نہ آخرت کامیاب ہے۔ اس مہینے کی 10 تاریخ کو امام پاک سب جانتے ہیں کہ مدینہ طیبہ سے مکۃ المکرمہ آئے، پھر کوفیوں نے خط لکھا، پھر آپ کو بلایا، جب آپ آئے تو کربلا میں روک دیے گئے۔ ایک بات یاد رکھیں، امام پاک کے سامنے جو لشکر تھا وہ یزیدی لشکر نہیں تھا، کوفی لشکر تھا، کیونکہ خط لکھ کر بلانے والے یہ تھے۔ خطیب حضرات اکثر تقریروں میں بتاتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا، کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ امام پاک نے فلاں فلاں کا نام لے کر کہا، کیا تم نے مجھے خط نہ لکھا تھا؟ کیا تمہاری مہر نہیں تھی؟ کیا تمہاری دستخط نہیں تھی؟ کیا تمہارا یہ مضمون نہیں تھا؟ ان بے غیرتوں کو شرم نہ آئی، حیا نہ آئی، دنیا کے کتوں کے سامنے آنکھیں بند ہو گئی تھی دنیا کے کتوں کی، اور انہوں نے امام پاک سے جنگ کی اور نہایت بے دردی کے ساتھ آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، اور بے دردی کے ساتھ 10 محرم الحرام جمعہ کے دن ہجری 61 میں آپ کو میدان کرب و بلا میں شہید کیا گیا۔ امام پاک کے ساتھ اور بھی لوگ شہید ہوئے۔ ان جملہ شہدائے کربلا کو ہم ایصال ثواب کریں گے، نہ تعزیہ بنا کر، نہ پنجے لگا کر، نہ کالے جھنڈے لگا کر، نہ لال جھنڈے لگا کر، نہ سواری بٹھا کر، نہ آگ میں کھیل کر، نہ چھاتی پیٹ کر، نہ کپڑے پھاڑ کر، نہ بال نوچ کر، نہ نوحہ کر کے، نہ مرثیہ پڑھ کر، نہ آہو فغا کر کے، نہ تجدید غم کر کے، بلکہ شریعت نے ہمیں جو طریقہ ایصال ثواب کا بزرگان دین کی بارگاہ میں نذر کرنے کا طریقہ بتایا ہے، خدا کی قسم اگر اسی طریقے پر کرو گے تو تم کامیاب رہو گے اور امام کے فیضان سے مالا مال رہو گے۔ امام پاک کو آپ کے ثواب کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم بڑوں کی بارگاہ میں اس لیے ثواب نظر کرتے ہیں کہ ہمارا مولا ہم سے راضی ہو کہ یہ ان سے محبت کرتا ہے جن سے میں محبت کرتا ہوں، چونکہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جو میرے ولی سے دشمنی رکھتا ہے اس سے میرا جنگ کا اعلان ہے۔ ہم کسی اللہ کے ولی سے، اللہ کے نیک بندے سے ہرگز ہرگز دشمنی نہیں رکھتے۔ کوئی ہمیں خارجی کہے، کوئی ناصبی کہے، یا کوئی بدبخت وہابی یزید کا حمایتی ہمیں معاذ اللہ رافضی کہے، کسی کے کہنے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم قرآن و سنت کے متوالے ہیں اور اسی کے احکام پر جان دینے والے ہیں۔ آئیے آپ سب شہدائے کربلا، لوگوں نے سبیلیں لگائی ہے، کچھ لوگ لنگر کھلائیں گے، کچھ لوگ جلسے کریں گے، ذکر کریں گے، غربا کی، مساکین کی، یتامہ کی، فقراء کی، غریبوں کی دستگیری کریں گے۔ امام پاک کے نام سے کرنا چاہیے اور اس کا ثواب امام پاک کو نظر کرے۔ ایک اور اچھا طریقہ شہدائے کربلا کہ جب ہم نے عدد نکالے، ایک ہے علم العادات، جس علم میں حروف کو عدد میں بدلے جاتے ہیں، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی عدد 786 ہے، جیسے نام محمد کی عدد 92 ہے، اللہ کی عدد 66 ہے، علی کی عدد 110 ہے، کلیم کی عدد 100 ہے، 100۔ اسی طرح شہدائے کربلا کے جب ہم نے عدد نکالے تو 573 بنتے ہیں۔ اس کو اکائی میں تبدیل کریں تو 6 بنتے ہیں، خواجہ کی چھٹی۔ تو میں تمام سنیوں سے گزارش کروں گا کہ صحیح طریقے پر آپ امام سے محبت کرتے ہیں، ان کے خاندان سے محبت کرتے ہیں، کرنا چاہیے، انہی کی محبت کامیابی کی ضمانت ہے۔ تو آپ 573 روپے کا آج صبح جو میں نے QR کوڈ بھیجا ہے، ہر سنی آج کے دن، کل کے دن، خاص جو جس دن یہ واقعہ پیش آیا 10ویں محرم کو، اس دن یا جب آپ کے پاس آئے، یا 11 مرتبہ، 12 مرتبہ، 15 مرتبہ، 22 مرتبہ، 25 مرتبہ آپ دیں یا 1 مرتبہ دیں، ضرور ان کی بارگاہ میں ایصال ثواب کریں۔ یہ QR کوڈ پر آپ رقم بھیجیں، رقم بھیجتے وقت نیت کریں کہ یا اللہ، امام پاک جنہوں نے حق کے لیے جان دی اور یزید کی بیعت قبول نہ کی، جبکہ دنیا ان کے سامنے پیش کر دی گئی تھی، انہوں نے دنیا کو ٹھکرا دیا، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے نواسے نے کربلا کے لق و دق صحرا میں اپنی جان تیری راہ میں قربان کی، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں پر ظلم ہونا گوارا کیا، لیکن باطل کے ساتھ اتحاد نہیں کیا۔ مولا تعالیٰ ان کی بارگاہ میں یہ ایصال ثواب کر رہا ہوں، ان کے صدقے میری جملہ مشکلات کو، پریشانیوں کو، بیماریوں کو، قرض کو، مرض کو، آسیبی خلل کو، یا دشمنوں کی دشمنی سے، حاسدین کے حسد سے مجھے محفوظ فرما، کاروبار میں ترقی عطا فرما، گھر میں برکتیں عطا فرما۔ ان ساری اچھی نیتوں کے ساتھ آپ 573 روپیہ تنظیم میں دیں، انشاءاللہ اس کی خوب برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی۔ تفصیل کے لیے رابطہ کریں 9820672777